وہ ماہ فروری کے الوداعی ایام تھے۔ کوئٹہ کی جانب سے آنے والی برفیلی ہواؤں نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافے نے شہریوں کو کپ کپا کر رکھ دیا۔ ایک طرفہ تماشا یہ کہ غیر متوقع طور پر برسات کا بھی آغاز ہو گیا۔ مشہور ہے کہ کراچی کے موسم کی سختی 3 دن سے زیادہ نہیں رہتی، مگر اس سال یہ مقولہ بھی غلط ثابت ہو گیا۔ لگاتار بارش اور خون کو جما دینے والی ہواؤں نے کراچی کے باسیوں کو موسم سرما کی حقیقت سے روشناس کروا دیا تھا۔ ایک ایسے ہی نیم آلود دن میں 2 افراد میرے دفتر میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں میاں بیوی نظر آتے۔ بعد میں میری اس اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس روز موسم کی خرابی کے باعث میں نے اپنی سیکریٹری کو جلدی چھٹی دے دی تھی۔ ویسے بھی کام زیادہ نہیں تھا۔ آج بس 2-3 کلائنٹ ہی آئے تھے جنہیں میں فارغ کر چکا تھا، اور اب میں خود بھی دفتر سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ وہ جوڑا آ گیا۔ میں نے اپنے اس ارادے کو ملتوی کیا اور ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مرد کی عمر 35-36 سال سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اس نے ایک صاف اور بے داغ سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کی پیشانی اور آنکھیں نمایاں تھیں، جن میں ذہانت کی چمک واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ وضاحت اور رکھ رکھاؤ سے ایک معزز شخص نظر آتا۔ اس کے ساتھ آنے والی عورت نے پھولدار ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 اور 26 سال کے درمیان لگایا۔ بہرحال ایک بات یہ تھی کہ وہ دونوں کی جوڑی مناسب تھی۔ میں نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر رسمی سلام دعا کے بعد ان کی آمد کا مقصد پوچھا۔ جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ نظامی صاحب نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، خوش لباس شخص نے بتایا۔ انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میرے جاننے والوں میں 3 نظامی صاحبان تھے۔ میں نے سوال کیا، آپ کون سے نظامی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہی جو پاک کالونی میں رہتے ہیں۔ اچھا، میں فوراً سمجھ گیا، آپ کی مراد فیروز نظامی سے ہے۔ مرد گویا ہوا، جی ہاں بالکل وہی۔ نظامی صاحب ہمارے پڑوسی بھی ہیں۔ آپ نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کروایا۔ میں نے مسکرا کر باری باری دونوں کو دیکھا۔ مرد نے جھپنے والے انداز میں کہا، واقعی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں بہت شرمندہ ہوں وکیل صاحب۔ پھر اس نے تعارف کرواتے ہوئے بتایا، میرا نام خلیق الزماں ہے اور یہ میرے ساتھ میری بیوی فوزیہ ہیں۔ ہم حال ہی میں کویت سے یہاں پہنچے ہیں اور ہمیں اب آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ معاملہ کیا ہے آخر؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور قلم پیٹ سنبھال لیا۔ مرد جس نے اپنا نام خلیق الزماں بتایا سوالیہ نظر سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ انداز ایسا تھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ بات کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ فوزیہ نے اس کی سوالیہ نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، آپ بیگ صاحب کو ساری بات بتا دیجئے، میں اس شیطان کے بچے کو پھانسی کے پھندے میں جھولتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آخری جملہ کہتے ہوئے فوزیہ کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ وہ غم و غصے کو اپنے اندر رو کے بیٹھی تھی۔ خلیق الزماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب آپ کس طرح کے کیس ڈیل کرتے ہیں؟ مجھے اس کا یہ بے تکا سا سوال عجیب سا لگا، تاہم میں نے جواب دیا، میں خصوصاً فوجداری کے مقدمات اور عموماً سول خدمات ہی لیتا ہوں، البتہ سال میں 1 چیریٹی کیس بھی میں کر ہی لیتا ہوں۔ بہرحال آپ کے کیس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ معاملہ قتل کا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیں آپ، میں نے کہا، کس نے کس کو قتل کیا ہے؟ خلیق الزماں کے بجائے فوزیہ نے جواب دیا، بیگ صاحب تقریباً 2 ماہ بیشتر میرے بہنوئی نے میری اکلوتی بڑی بہن کو قتل کر دیا تھا، لیکن قاتل قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا۔ پولیس نے اسے اتفاقی حادثہ قرار دے کر معاملہ دفتر خارج کر دیا۔ فوزیہ کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، ابھی آپ کے شوہر نے بتایا کہ آپ لوگ حال ہی میں کویت سے آئے ہو، کیا آپ کی غیر حاضری میں یہ حادثہ پیش آیا تھا؟ حادثہ نہ کہیں بیگ صاحب، وہ بولی، یہ صریحاً قتل کی واردات ہے۔ خلیق الزماں بھی ایک لفظ پر زور دے کر بولا، میں اپنے ہمزلف کی فطرت سے اچھی طرح آگاہ ہوں، وہ بذات دولت کے حصول کی خاطر انتہائی پستی میں بھی گر سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، یعنی آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ہمزلف نے کسی بڑے فائدے کے لیے آپ کی سالی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ ہمیں 100% یقین ہے بیگ صاحب، فوزیہ نے بڑے ہی یقین سے کہا۔ میں نے کہا، آپ کے گھر والوں نے، میرا مطلب ہے آپ کے والدین نے، اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ فوزیہ کے چہرے پر غم کی ایک تصویر سی چھا گئی اور وہ انتہائی افسردہ لہجے میں بولی،
ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار یہاں ہوتا تو پولیس اتنی آسانی سے یہ کیس داخلے دفتر نہ کرتی۔ رضوانہ اور میں صرف 2 ہی بہنیں تھیں۔ میں گزشتہ 1 سال سے کویت میں مقیم ہوں۔ پھر اس نے خلیق الزماں کی جانب اشارہ کیا، اور ان کے گھر والے یہاں پاک کالونی میں رہتے ہیں، لیکن ان کا رضوانہ باجی کے یہاں آنا جانا بالکل نہیں تھا۔ وجہ میرے منحوس بہنوئی کا رویہ ہی ہے، وہ کسی سے تعلق واسطہ ہی نہیں رکھنا چاہتا۔ اور آپ کے والدین وغیرہ؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فوزیہ بولی، وہ ہم سے بچھڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ آپ کو اس واقعے کی اطلاع کس طرح ملی؟ میں نے پوچھا۔ اتفاقاً خلیق الزماں نے بتایا، اگرچہ میرا وہ بدنیت ہمزلف ہم سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی ہم مہینے 2 مہینے میں 1 آدھ بار فون کر کے رضیہ کی خیر خیریت دریافت کر لیتے ہیں۔ رضوانہ نے کبھی کھل کر اپنی پریشانیوں سے ہمیں آگاہ نہیں کیا، لیکن ہم جانتے تھے کہ آفتاب عالم سے شادی کا فیصلہ کر کے رضوانہ نے زندگی کی بڑی ہی خطرناک غلطی کی تھی۔ بہرحال 15 فروری کو ہم نے رضوانہ کو فون کیا۔ آفتاب عالم کے گھر میں اس کے ضعیف والدین بھی ساتھ رہتے ہیں، ان کے علاوہ ایک ملازمہ بھی ہے۔ لیکن اس روز ایک اجنبی آواز نے فون ریسیو کیا۔ میرے سوال پر اس نے بتایا کہ 1.5-2 ماہ قبل رضوانہ چھت سے گر کر ہلاک ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ کون ذات شریف ہے؟ فون ریسیو کرنے والی نسوانی آواز نے جواب نہیں دیا۔ میں ہیلو ہیلو کرتا ہی رہ گیا اور اس نے فون بند کر دیا۔ میرا پریشان ہو جانا لازمی تھا۔ میں نے دوبارہ سے نمبر ڈائل کیا، لیکن انگیج ٹون نے میرا استقبال کیا۔ بار بار کی کوشش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فون سیٹ کا ریسیور ہٹا کر رکھ دیا گیا ہے۔ میں نے فوراً اپنے والدین کو فون کیا تو پتہ چلا کہ رضوانہ کو پیش آنے والے حادثے سے وہ بے خبر تھے۔ دوسرے روز میرا چھوٹا بھائی میرے اصرار پر رضوانہ کے گھر گیا۔ اسی روز میرے چھوٹے بھائی رفیق الزماں نے مجھے فون کر کے اطلاع دی کہ واقعی رضوانہ حادثاتی موت کا شکار ہو چکی ہے۔ آفتاب عالم کے بوڑھے والد مشرف حسین نے رفیق الزماں کو بتایا کہ رضوانہ کو یہ حادثہ 24 دسمبر کی صبح پیش آیا، اور آپ کا خیال ہے کہ رضوانہ کو قتل کیا گیا ہے۔ خلیق الزماں کے طویل بیان کے اختتام پر میں نے کہا، پھر فوزیہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اور آپ اپنی بڑی بہن کے قاتل یعنی اپنے بہنوئی آفتاب عالم کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی ہیں؟ وہ غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی، میرے بس میں ہو تو اس خبیث کی بوٹیاں نوچ ڈالوں۔ ہم دراصل قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، خلیق الزماں نے سلجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور نہ کرنے کو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے سرانے والے انداز میں کہا، میں آپ کے دلی جذبات کو سمجھ رہا ہوں اور آپ کے خیالات کا احترام بھی کرتا ہوں۔ قانون کو ہاتھ میں لینا دانش مندی کی علامت نہیں، اسی لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ فوزیہ نے کہا، بیگ صاحب، اگر آپ رضوانہ باجی کا کیس لینے کو تیار ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ ہم انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نظامی صاحب نے جس انداز میں آپ کی تعریف کی ہے، یہی میرے وثوق کی بنیادی وجہ ہے۔ تعریف تو صرف اسی ذات باری کی ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ میں نے انتہائی عاجزی سے کہا، میں نے ہمیشہ خدمت خلق کا ہی ساتھ دیا ہے اور انصاف کے حصول کی جنگ لڑی ہے، اور اس باری تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہر مرحلے پر میری راج رکھی ہے۔ انشاءاللہ وہ مردود بھی عبرتناک انجام کو ہی پہنچے گا۔ فوزیہ نے خلا میں گھڑتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا۔ میں خلیق الزماں کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا ہمزلف لالچی فطرت کا مالک ہے، دولت کے حصول کی خاطر وہ انتہائی نیچ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں رضوانہ کے قتل سے اس کا کون سا مفاد وابستہ تھا؟ مالی مفاد بیگ صاحب، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ آپ ذرا وضاحت کیجیے۔ خلیق الزماں نے کچھ دیر توقف کیا، پھر بتایا، رضوانہ کی حادثاتی موت سے آفتاب عالم کو بہت بڑا فائدہ پہنچ سکتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ آج کل اسی فائدے کے حصول کی تگ و دو میں لگا ہوگا۔ کیا کوئی بیمہ پالیسی کا معاملہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ یا رضوانہ کسی بہت ہی بڑی جائیداد کی مالک ہے؟ آپ بہت ہی ذہین وکیل ہیں۔ اس نے فراخ دلی سے میری تعریف کی۔ میں نے کہا، خلیق صاحب، آپ میری ذہانت کو ناپنے کے بجائے واضح الفاظ میں میرے موقف کی تائید کریں، اس طرح میرا قیمتی وقت بھی بچے گا اور میں آپ کی بات کو بہتر انداز میں سمجھ پاؤں گا۔ سوری بیگ صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، میں آپ کو کھل کر بتاتا ہوں۔ چند لمحات کے بعد اس نے کھل کر بتایا کہ آفتاب عالم نے اپنی بیوی رضوانہ کی ایک بھاری بیمہ پالیسی کر رکھی تھی، جو رضوانہ کی حادثاتی موت کے بعد یقیناً اس کو ہی ملنا تھی۔ اس سلسلے میں آفتاب نے ابتدائی کام مکمل کر لیا تھا۔
اس نے اچھی خاصی رشوت دے کر پولیس سے رضوانہ کی حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا اور متعلقہ انشورنس کمپنی میں کلیم داخل کر دیا۔ اس سلسلے میں انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی ایک لڑکی اس کے ساتھ بہت تعاون کر رہی تھی۔ خالق الزمان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ لڑکی، جس کا نام انیلا واسطی تھا، آفتاب عالم کے گھر میں بھی اس کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ اسے یہ بھی شک تھا کہ 15 فروری کو جس ناشناس آواز نے اس کی کال اٹینڈ کی وہ انیلا واسطی ہی ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مرحومہ رضوانہ نے تقریباً 3 لاکھ روپے کے مالیت کے سیونگ سرٹیفکیٹ بھی خرید رکھے تھے، جو ظاہر ہے رضوانہ کی موت کے بعد اب آفتاب عالم کی ہی ملکیت تھے۔ 8 لاکھ روپے کی پالیسی اور 3 لاکھ روپے کے سرٹیفکیٹ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ 11 لاکھ روپے کے لیے قتل کرنا کوئی بھی شمپے کی بات نہیں، اور وہ ایک لالچی اور بد فطرت انسان کے لیے۔ خالق الزمان کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، بہت خوب خالق صاحب، آپ نے تو یہاں آتے ہی اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ آپ کو تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ ویسے آپ کو اس میں کرتے کیا ہیں؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، پولیس ڈپارٹمنٹ والی بات سے تو آپ مجھے معافی رکھیں جناب، اور آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئٹ میں ایک آئل کمپنی میں فورمین ہوں۔ 1 سال پہلے کوئٹ گیا تھا، اپنی محنت، کام سے لگن اور سب سے بڑھ کر خوش قسمتی کے سبب 1 ہی سال میں فورمین بن گیا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ کے ہم زلف نے پولیس کو بھاری رشوت دے کر حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے؟ وہ زیر علم مسکراتے ہوئے بولا، پاکستان میں صدق کا رائج الوقت بہت ہی بڑی قوت ہے، میں نے بھی اسی قوت کو استعمال کیا ہے۔ حالانکہ مجھے یہاں آئے ہوئے کم و بیش 1 ہفتہ ہی گزرا ہوگا، لیکن میں نے رضوانہ کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بہت سے حقائق جمع کر لی ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ خالق صاحب، میں نے پیٹ پر کچھ لکھنے کے بعد سوال کیا، کیا آپ مجھے یہ کیس صرف اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ نظامی صاحب نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ بولا، لیکن میں خاص طور پر کسی اچھے وکیل کی خدمات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ یہ سیدھا سادہ فوجداری کا معاملہ ہے، عدالت خود مجھے سرکاری وکیل مہیا کر سکتی ہے، مگر میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ اس میں رسک والی کون سی بات ہے؟ میں نے پوچھا، آپ جو شواہد جمع کر چکے ہیں ان کی بنا پر سرکاری وکیل بھی مضبوط کیس بنا سکتا ہے، پھر آپ میری ہی خدمت کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، بیگ صاحب، سرکاری وکیل کے منہ میں عموماً سرکاری زبان ہی بولتی ہے، اور یہ انتہائی تلخ حقیقت ہے۔ آپ ہمارے ملک کے قانون اور عدالتی نظام کو میری بانسبت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسی صورت میں جبکہ پولیس کا بھرپور تعاون مجرم کے ساتھ ہو، کسی سرکاری وکیل سے کامیابی کی توقع رکھنا حماقت کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اور پھر پوچھا، کیا پولیس نے رضوانہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا؟ وہ تلخی سے بولا، پولیس صرف وہی کام شدومت سے کرتی ہے جس میں اس کا بھلا ہوتا ہو۔ رضوانہ کے قتل کو حادثاتی موت کا رنگ دینے میں ان کا بھلا ہو رہا تھا، اس لیے پوسٹ مارٹم ضروری ہی نہیں سمجھا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رضوانہ کا کوئی ولی وارث یہاں موجود نہیں تھا۔ فوزیہ نے کافی دیر کے بعد گفتگو میں حصہ لیا۔ اگر کوئی اس معاملے کی پیروی کرنے والا ہوتا تو پولیس اتنی آسانی سے اس کیس کو دبا نہیں سکتی تھی۔ خالق الزمان نے پرعزم لہجے میں کہا، لیکن اب گڑے مردے اکھڑ لیں گے، افسوس کہ میں وکیل نہیں ہوں، ورنہ اسے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے فوراً کہا، آپ وکیل نہ ہوتے ہوئے بھی خاصے مستعد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے تعاون سے ہم بہت ہی بہتر نتائج حاصل کریں گے۔ آپ صرف عدالت کے اندرونی معاملات کو سنبھال لیں بیگ صاحب، وہ بڑے ہی بااعتماد انداز میں بولا، باہر کی بھاگ دوڑ میں خود کروں گا، اور آپ خرچے وغیرہ کی پرواہ نہ کریں۔ میں ہر قیمت پر اس منحوس شخص کو سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کتنی دن کی چھٹی پر آئے ہیں؟ فی الحال 2 ماہ کی چھٹی ہے، خالق الزمان نے بتایا، لیکن اس مدت میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ مجھے تمام حالات سے تفصیلاً آگاہ کریں، گویا آپ ہمارا کیس لینے کے لیے تیار ہیں۔ فوزیہ نے پوچھا، فیس ہم آپ کو ڈبل دیں گے، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، فیس تو میں آپ سے ضرور لوں گا، لیکن کیس لینے کا فیصلہ میں پوری بات سننے کے بعد کروں گا۔ کوئی کی کمائی کو ذرا سنبھال کر رکھیں، انسان اپنے وطن سے دور رہ کر بڑی مشکل سے پیسہ کماتا ہے۔ آخری بات میں نے مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب،
خلیق الزمان نے جلدی سے کہا۔ فوزیہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی بہن کے قاتل کو تختہ دار تک پہنچانے کے لیے کسی بھی قسم کی بچت سے گریز نہیں کرے گی۔ اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی، مجھے رضوانہ کے پس منظر آفتاب عالم سے اس کی شادی کے بعد کے دونوں کے درمیان کے جھگڑے اور باہمی چگلی، آفتاب عالم کی لالچی فطرت اور کمینہ پن، اس کا رضوانہ کو مار پیٹ کرنے کا اور زدوکوب کرنے کا انداز وغیرہ کے بارے میں مجھے تفصیلاً بتاتے رہے۔ خاص طور پر خلیق الزمان نے آفتاب عالم کی پولیس سے ساز باز اور انیلا واسطی کے بارے میں حیرت انگیز انکشاف کیے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ شخص اگر پولیس میں ہوتا تو یقیناً بہت ترقی کرتا۔ خیر، آئل کمپنی میں بھی اس نے کچھ کم ترقی نہیں کی تھی۔ 1 گھنٹے کی مزید گفتگو کے بعد میں نے اس کا کیس لینے کا فیصلہ کیا اور مشورہ دیا زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ استغاثہ فوزیہ صاحبہ کی جانب سے کیس دائر کیا جائے۔ مدعیہ اگر مقتولہ کی سگی بہن ہوگی تو کیس زیادہ مضبوط بنے گا۔ دونوں نے میری بات سے اتفاق کیا۔ میں نے وکالت نامہ نکال کر فوزیہ کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے وکالت نامے کا سرسری جائزہ لینے کے بعد سائن کر دیے۔ اندراج آپ خود کر لیجئے گا۔ خلیق الزمان نے میری مطلوبہ فیس نکال کر میرے حوالے کی اور میں نے فیس کی وصولی کی رسید جاری کر دی اور کہا میری فیس کے علاوہ کورٹ کے اخراجات بھی آپ ہی کو برداشت کرنا ہوں گے۔ فکر نہ کریں آپ، تسلی عامر لہجے میں بولا۔ جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ اس سے پہلے میں نے خلیق الزمان کے ذمے 2-3 نہایت ضروری کام لگا دیے اور اس نے اس ذمہ داری کو نبھانے کا وعدہ بھی کیا۔ سب سے پہلے اہم کام انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ کی ورکر انیلا وسطی سے ملاقات کر کے معلومات حاصل کرنا تھا۔ اگلے 3-4 روز میں واقعی خلیق الزمان نے بڑی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انیلا واسطی اور آفتاب عالم کی تازہ ترین تعلقات کے بارے میں اس کے انکشافات نے اس کیس میں میری دلچسپی کو دوچند کر دیا۔ اس کے علاوہ خلیق الزمان نے موقع کے ایک اہم ترین گواہ مائیکل سے بھی بڑی فائدہ مند ملاقات کی۔ پھر آفتاب عالم کے ماضی کو بھی کھنگال ڈالا۔ میں نے پوری تیاری کرنے کے بعد اپنے وکالت نامے کے ساتھ فوزیہ کی جانب سے عدالت میں استغاثہ دائر کر دیا۔ عدالت نے ابتدائی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اس حادثے کے انکوائری افسر سرفراز شاہ اور ملزم آفتاب عالم کو بذریعہ سمن عدالت میں طلب کیا۔ تفتیشی افسر سرفراز شاہ ایک ASI تھا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی سے بہتر ہوگا کہ میں آپ کو اس کیس کے پس منظر سے آگاہ کر دوں تاکہ پیش نظر آپ کو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ تمام حالات میں ترتیب وار بیان کر رہا ہوں۔ اس کیس میں بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں۔ واقعات میں تسلسل پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ذہن عدالتی کارروائی کے دوران میں کسی بھی الجھن کا شکار نہ ہو۔ رضوانہ اور فوزیہ 2 بہنیں تھیں۔ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ فوزیہ اپنی بہن رضوانہ سے لگ بھگ 5 سال چھوٹی تھی۔ ان کے والدین نے اچھے وقتوں میں ذاتی گھر بنا لیا۔ اس 2 منزلہ کی بالائی منزل کرائے پر اٹھی ہوئی تھی، جبکہ زرعی منزل میں فوزیہ اور رضوانہ اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ ان کا گھر پاپوش نگر میں تھا۔ رضوانہ اور فوزیہ کے والد ایک سرکاری محکمے سیکشن میں افسر تھے، لیکن انتہائی ایماندار اور دیانتدار ہونے کے باعث صرف تنخواہ پر ہی گزارا کرتے۔ ان کی اسی خصوصیت کی بنا پر محکمے کے تمام افراد انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ رضوانہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کے والدین کی میعاد ملازمت پوری ہو گئی۔ البتہ سرکاری محکمے کی جانب سے انہیں پیش کی گئی اگر وہ چاہیں تو ان کی ملازمت میں مزید 5 سال کی توسیع کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ریٹائرمنٹ لے لی۔ ان کے اس فیصلے کے پیچھے رضوانہ کی امی کا ہاتھ تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے شوہر کا باقی عمر آرام و سکون سے گزرے۔ حکومت کی طرف سے جو فنڈ وغیرہ کی رقم ملی وہ انہوں نے دونوں بچیوں کی شادی کے لیے بینک میں محفوظ کروا دی۔ مکان کے بالائی پورشن کا کرایہ بھی آ رہا تھا اور بینک سے ماہانہ منافع بھی مل رہا تھا۔ یہ تمام رقم مل جلا کر 4 افراد کی گزر اوقات کے لیے کافی تھی۔ فوزیہ نے جب جوانی کی حدود کو چھوا تو رضوانہ گریجویشن کر چکی تھی۔ اس موقع پر رضوانہ نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ ایک انسٹیٹیوٹ میں شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ سیکھنا شروع کر دی۔ اس کے والد نے شروع میں اس بات پر اعتراض بھی کیا، لیکن رضوانہ نے ملازمت کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے والد کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ رضوانہ شروع سے ہی سنجیدہ طبیعت کی مالک تھی، جبکہ اس کے برعکس
فوزیہ میں لاؤبالی پن موجود تھا۔ اس نے کبھی اچھے نمبر بھی حاصل نہیں کیے تھے، بس بے مشکل پاس ہی ہوتی۔ فوزیہ اس نے بے مثال کا شاہکار تھی۔ اس کے اٹھان سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ لاکھوں میں نہ صحیح وہ ہزاروں میں ایک ضرور تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رضوانہ کوئی بدصورت لڑکی تھی، البتہ رضوانہ بس واجبی سی شکل کی ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس کے سراپے میں کوئی نمایاں بات نہیں تھی کہ جسے یاد رکھا جا سکے، جبکہ فوزیہ کو ایک نظر دیکھنے والا بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا۔ پھر رضوانہ صحت کے معاملے میں بھی خاصی بدقسمت واقع ہوئی۔ اسے کوئی نہ کوئی مرض لاحق رہتا، جس کی وجہ سے وہ دھان پانسی ہو گئی۔ جس گھر میں جوان لڑکیاں ہوں وہاں رشتے آیا ہی کرتے ہیں۔ ان کے والدین کو بھی ان کی شادی کی بڑی فکر تھی اور رشتے آ بھی رہے تھے، لیکن ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ والدین یہ چاہتے تھے کہ پہلے رضوانہ کی شادی ہو، لیکن لڑکے والے رضوانہ کو نظر انداز کر کے فوزیہ کو پسند کر لیتے۔ اس طرح معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے رضوانہ کے والد نے ایک ترکیب سوچ لی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب لڑکے گھر والے لڑکی کو دیکھنے آئے تو وقتی طور پر فوزیہ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، یعنی جب فوزیہ وہاں موجود ہی نہیں ہوگی تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ ترکیب کامیاب رہی اور ایک لڑکی کی والدہ اور بہنیں رضوانہ کو پسند کر کے چلی گئیں، لیکن کسی طرح لڑکے کو فوزیہ کے بارے میں پتہ چل گیا اور اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اس طرح بات بنتے بنتے بگڑ گئی۔ اس صورتحال نے رضوانہ کو بے انتہا دل براشتہ کر دیا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور ایک روز وہ والدین کے سامنے پھٹ پڑی۔ ابو، اس نے روحانتے لہجے میں اپنے والد کو مخاطب کیا، کیا ضروری ہے کہ پہلے میری ہی شادی ہو؟ اس کے والد نے نہایت ہی نرمی سے سمجھایا، بیٹی تم بڑی ہو، اس لیے تمہاری شادی پہلے ہونا چاہیے۔ یہ کوئی فارمولہ تو نہیں ہے، فارمولہ نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا دستور یہی ہے میری بیٹی۔ اس کی والدہ نے بھی کہا، اگر تمہارے بجائے فوزیہ کی شادی ہم پہلے کر دیں تو تمہارے لیے رشتے کے دشواری پیدا ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ بڑی میں کوئی عیب تھا، اس لیے چھوٹی کو پہلے بیاہ دیا۔ رضوانہ نے احتجاجی انداز میں کہا، اگر لڑکے والے میری بجائے فوزیہ کو پسند کر جاتے ہیں تو اس میں فوزیہ کا کیا قصور ہے؟ اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ اس طرح اس کی شادی کیسے ہوگی؟ میری وجہ سے اس کا نقصان کیوں؟ آپ لوگ میرے رشتے کے انتظار میں اس کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ میری چھوڑیں اور فوزیہ کی بات کہیں پکی کر دیں۔ اے ہے، تمہاری فکر کیسے چھوڑ دیں لڑکی؟ اس کی والدہ نے، ہمارے لیے دونوں بیٹیاں ایک جیسی ہیں، رضوانہ نے تلخی سے کہا، مگر دنیا والے آپ کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال ہی دے گا میری بچی۔ اس کے والد نے بھی کہا، تم دل چھوٹا نہ کرو، ہم ہیں نا سوچنے کے لیے۔ پر بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ تواتر سے رشتے آتے رہے اور رضوانہ کی بجائے فوزیہ کو پسند کر کے جاتے رہے۔ ان کے والدین اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ پہلے شادی بڑی بیٹی کی ہی ہوگی۔ اس دوران میں فوزیہ نے پاسنگ مارکس سے BA کر لیا۔ اس کا ارادہ آگے پڑھنے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ رضوانہ نے فرسٹ ڈویژن میں گریجویشن کرنے کے بعد تعلیم کا سلسلہ ختم کر دیا۔ البتہ کمرشل تعلیم اور ہنر سیکھنے کے بعد اس نے ملازمت کا آغاز کیا۔ جب صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس نے والدین کو اپنے ایک عجیب و غریب فیصلے سے آگاہ کیا۔ ایک روز اس نے اپنی والدہ سے کہا، امی، میں نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ اس وقت اس کی عمر صرف اور صرف 26 سال کے قریب تھی اور ملازمت کرتے ہوئے اسے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کی والدہ اس کے اس فیصلے پر حیرت سے زدہ رہ گئیں۔ وہ بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر اب بھی آپ نے فوزیہ کے رشتے کی بات پکی نہیں کی اور میرے رشتے کی راہ تکتے رہے تو اس گھر میں آنے والے ہر رشتے کا میں انکار کروں گی۔ اب تم تو بہت ہی جلد مایوس ہو گئی ہو میری بچی۔ اس کی والدہ نے کہا، ہم فوزیہ کی بھی شادی کریں گے، پر تمہارے بعد۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ کئی گھروں میں 35 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مگر وہ بھی کبھی ایسی بدلی کی باتیں نہیں کرتی۔ بیٹھی ہوں گی 35 سال کی میری بلا سے۔ رضوانہ نے بے پرواہی سے کہا، میں نے آپ کو بہرحال اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے، آپ ابو کو بھی بتا دیجیے گا۔ رضوانہ کی والدہ نے اسی راشت اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی۔ دوسرے روز فوزیہ بھی بڑی بہن کے اس فیصلے سے واقف ہو چکی تھی۔ اس نے بہت احتجاج کیا، والدین نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن رضوانہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ والدین رضوانہ کی اس عادت سے واقف تھے، وہ یا تو کسی بات کی ضد کرتی ہی نہیں تھی، یا پھر ضد کرتی تو اس کو ختم کر کے ہی دم لیتی۔ الغرض اس واقعے کے 2 مہینے بعد فوزیہ کے لیے خلیق الزماں کا رشتہ آیا۔ پھر آئندہ 6 ماہ کے اندر فوزیہ بیاہ کر خلیق الزماں کے گھر پہنچ گئی۔ فوزیہ اس گھر سے کیا رخصت ہوئی، جیسے لڑکے والے اس گھر کا راستہ ہی بھول گئے۔ کسی نے جھوٹے منہ بھی رضوانہ کا رشتہ
مانگنے کی کوشش نہیں کی۔ اس بات کا رضوانہ پر الٹا اثر ہوا۔ اس نے زمانے کی بے حسی اور ناقدری کا رونے کے بجائے خود کو ایک کھول میں قید کر لیا اور پوری تنہائی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ فوزیہ نے آنے والے 2 سالوں میں خاصی ترقی کی۔ وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ انہی 2 سالوں کے دوران ان میں رضوانہ مختلف دفاتر میں کام کرتے ہوئے ٹائپسٹ سے ترقی کرتے ہوئے پرسنل سیکرٹری تک پہنچ گئی۔ اس کی موجودہ جاب ایک کیٹرنگ اینڈ فارورڈنگ کمپنی میں تھی جس کا باس آفتاب عالم تھا اور رضوانہ اس کی پرسنل سیکرٹری۔ رضوانہ نے اس دفتر میں آتے ہی اپنی اہمیت کو منوا لیا اور باس کی نظروں میں آ گئی۔ دفتر کے باقی اسٹاف سے زیادہ وہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اگر کوئی سے بات کرتا تو وہ اچھی طرح اس کی بات کا جواب دیتی، مگر کسی سے بے تکلف بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ زیادہ توجہ اپنے کام پر ہی دیتی اور کبھی بھی کام پورا کیے بغیر نہیں اٹھتی۔ ایک روز آفتاب عالم نے رضوانہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور ایک طویل فہرست اسے تھماتے ہوئے بولا، میری رضوانہ، ایک ارجنٹ کام ہے، آپ اسے فوراً ٹائپ کر دو۔ یس سر۔ اس نے باس کے ہاتھ سے وہ فہرست لی اور اپنے کیبن میں آ کر ٹائپ رائٹر پر انگلیاں چلانے لگی۔ اس وقت 5 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ رضوانہ عموماً 5 بجے آف کرتی، لیکن اس طویل فہرست کو ٹائپ کرتے ہوئے 5:15 بج گئے۔ اپنا کام ختم کر کے وہ باس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ آفتاب عالم نے اس کے ہاتھ سے فہرست لیتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ مس رضوانہ۔ رضوانہ آفتاب عالم کی میز کی دائیں جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ عموماً اسی کرسی پر بیٹھ کر باس سے ڈکٹیشن لیتی تھی۔ آفتاب عالم نے ٹائپ شدہ فہرست کا جائزہ لینے کے بعد انٹر کام پر چپراسی سے 2 کاپی لانے کو کہا۔ وہ دیوار پر لگے دنیا کے نقشے کو دیکھنے لگا۔ میں جاؤں سر؟ رضوانہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آفتاب عالم اس کی جانب مڑتے ہوئے نہایت نرم لہجے میں بولا، میں نے تمہارے لیے کافی منگوائی ہے۔ رضوانہ کو اپنے باس کے لہجے پر حیرت ہوئی۔ آفتاب عالم عموماً اس انداز میں بات نہیں کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنے ملازمین پر چیختا چلاتا رہتا یا پھر انتہائی سنجیدہ اور 2 ٹوک انداز میں بات کرتا۔ رضوانہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے دیر ہو جائے گی اور آفتاب عالم نے دیوار گیر گلی پر نظر ڈالی۔ مس رضوانہ، دیر تو تمہیں ہو چکی ہے، آرام سے بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ رضوانہ نے کہا، سر میرا گھر آپ کے راستے میں نہیں پڑتا، زحمت ہوگی آپ کو خواہ میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس میں زحمت کی کیا بات ہے رضوانہ؟ آفتاب عالم نے کہا، پھر میں نے کافی منگوائی ہے، وہ تو پیتی جاؤ۔ رضوانہ نے زیادہ انکار مناسب نہ سمجھا اور بیٹھ گئی۔ آفتاب عالم نے پہلے کبھی اسے یوں اپنے کمرے میں بٹھا کر کافی نہیں پلائی تھی۔ وہ اپنے باس کے رویے کو دیکھتے ہوئے سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آفتاب عالم ان دنوں تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ خاصا چڑچڑا اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی فیروزہ بیگم کچن میں اچانک آگ بھڑک جانے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ کافی پینے کے دوران میں آفتاب عالم اپنی میز پر رکھی ہوئی مختلف چیزوں کو ترتیب دیتا رہا۔ 1-2 مرتبہ اس نے دروازوں میں بھی جھانکا۔ رضوانہ نے صاف طور پر محسوس کیا کہ جیسے وہ کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن موضوع الفاظ کی ضرورت نہ ہو۔ عورت کی چھٹیز بہت تیز ہوتی ہے، شاید اسی لیے رضوانہ نے اپنے باس کی کیفیت کو بھانپ لیا اور آخرکار وہ بول اٹھی، مس رضوانہ، تم اس دفتر میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یکم کو 3 ماہ ہو جائیں گے سر۔ آفتاب عالم نے کہا، تم نے بہت مختصر وقت میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ تھینک یو سر۔ بہت کم ایسے ورکرز دیکھے ہیں اور ان کی پوری توجہ اپنے فرائض کی ادائیگی پر ہی لگی رہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں ایسے ملازمین کو بہت پسند کرتا ہوں جو خود کم بولتے ہوں